یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پاک آرمی میں جاب کیا کرتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور مصروفیت کی وجہ سے 2 ماہ 15 دن کے لمبے عرصے کے بعد میں چھٹی پر گھر آیا تھا۔ یونٹ میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس دفعہ چھٹی تھوڑا لیٹ ملی تھی۔ گھر پہنچا تو عید کا سما تھا۔ ماں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ میں نے اس مہینے کی تنخواہ والدہ کے ہاتھ پر رکھی۔ ماں نے رقم کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے گاؤں میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت بازار گیا اور راشن خرید لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف طعام کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی میں بستر میں چلا گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک مجھے اس بیوہ کا خیال آیا کہ اس کے یتیم بچوں نے شاید کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں یا سامان کل پہنچاؤں گا۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل چلا جاؤں گا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ میں نے تو پرتکلف کھانے کھا لیے، وہ بچے اگر بھوکے سو گئے تو کیا ہوگا۔ اسی وقت لحاف کو میں نے دور پھینکا، ایک گرم چادر اوڑھی، موٹر بائک نکالی، اس کے اوپر وہ سامان کا تھیلا لٹکایا اور اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ باہر سردی شدید تھی، دھند بھی تھی اور اس کا گاؤں بھی تھوڑا دور تھا۔ اس عورت کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور اس کے 4 بچے تھے۔ ایک ناگہانی حادثے میں اس عورت کے شوہر کی موت ہو گئی اور اب اس کے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھنے والا اب کوئی نہ تھا۔ قسمت بھی بہت ستمگریب ہوا کرتی ہے۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک ڈربہ سا تھا، ایک چھوٹا سا 4 دیواری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکتے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کسی بچے پر ایسا وقت نہ آئے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں برہنہ تھے، وہ بھی اس شدید سردی میں کہ پاؤں کو جما کر رکھ دے۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن کا تھیلا نیچے رکھ دیا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی بچی بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی کہا۔ میں نے مثبت انداز میں صرف سر ہلا دیا۔ وہ بچی خوشی کے مارے چیخیں مارتی ہوئی ماں کی طرف دوڑی اور یہ کہتی جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ پھر 2 اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے گئے، کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اس کھانے کے تھیلے کو دیکھتے اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوتے جا رہے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، میرے ہونٹ کپ کپانے لگے، میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں بچے مجھے گناہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟
انہی سوچوں میں غلطان تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ پر کھڑی ہو کر ایک گمبھیر آواز میں یہ کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر بھی محنت مزدوری کیا کرتے تھے مگر آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ رشتہ داروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، محلے دار مدد نہیں کرتے مگر کبھی کبھی کوئی آپ جیسا نیک دل شخص آ جاتا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے آئے گا، اسی لیے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے۔ اس عورت نے اللہ کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا، سور رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر مدد کرنے والوں کے ہاتھوں کے منتظر ضرور ہوتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ 1 وقت کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے؟ بتائے بغیر ہی میں بے ساختہ بولا، فرشتہ بننے گیا تھا۔